अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबका क्या हाल है? आप लोगों की रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात कैसी चल रही हैं? अल्लाह आप सबको खैर आफ़ियत में रखे। तो आपकी दुआओं के सदके मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार किस्म का वीज़ा एक लेके आई हूँ। जैसे कि पाकिस्तान में रहने वालों को सब मालूम है कि पाकिस्तान पासपोर्ट पे वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इवन वीज़े भी लेना जो है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। तो अगर कहीं से कोई आपको सहूलत मिल जाए तो इसको छोड़िएगा मत। वीज़ा अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप कोशिश करें किसी दूसरी कंट्री में जाने का। अगर मिल जाता है तो इसको गनीमत समझकर फ़ौरन ले लें, ताकि आने वाली ज़िंदगी आपकी बेहतर हो सके। पाकिस्तान में हर शख्स की एक ही दौड़ है मुल्क से बाहर निकलने की, ख़ासकर यूरोप में जाने की। तो आज मैं आपको इसीलिए आई हूँ एक पुर्तगाल का बहुत ही स्पेशल वीज़ा लेके। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके बारे में आज बताने जा रही हूँ। आपको वहाँ पर ना खुद टिकट लेना पड़ेगा और ना ही वहाँ की रहाइश का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि आपके खाने का जो अलाउंस है और एक मुनासिब सैलरी भी होगी। आप सब के लिए ये सब कुछ कंपनी खुद आपको प्रोवाइड करेगी। वो सब लोग तैयार हो जाएं जो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए प्लान बना रहे हैं कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए और हम भी किसी यूरोप कंट्री में निकल जाएं, अपने बेहतर मुस्तकबिल का प्लान बना सकें। तो जी, ये आप सब लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। सब कुछ आपकी इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स, आपके मेडिकल, आपका वहाँ पर जाने का सारा जो खर्चा है ना, वो सब कुछ कंपनी आपको खुद अरेंज करके देगी। और इस अपॉर्चुनिटी में अच्छी बात ये है, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही अलाइट्स की कोई रिस्ट्रिक्शन है। इसमें आपको तालीम की कोई रिक्वायरमेंट, यानी अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, वो भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि तालीम की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी शख्स इसको अप्लाई कर सकता है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसके मुताबिक आपको वहाँ पर अच्छी जॉब मिल सकती है। तो अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो इसके मुताबिक भी आपको अच्छी आराम से जॉब मिल जाएगी। यानी हर कंडीशन की जॉब आपको यहाँ पे मिल रही है। मैं नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देती हूँ, ताकि आप आराम से खुद जाके इसको फिल कीजिएगा। तो जी, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये सब होगा कैसे और इसमें आपको चाहिए क्या होगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप इस जॉब के फ़ायदे क्या-क्या हैं, आप यूरोप में इसके थ्रू कैसे सेटल हो सकते हैं। आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और इस वीज़े के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म पे जो कंडीशंस हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इसमें बहुत शॉर्ट लिस्ट है, जो भी अप्लाई करेगा इनको कंपनी खुद कांटेक्ट करेगी और इसके बाद इंशाल्लाह आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर पोर्चुगाल जाने के फ़ायदे क्या हैं। अब तो कई मुल्कों में, जैसे मैंने ऊपर भी इसका जिक्र किया है, इस टाइम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कोई वीज़ा नहीं मिल रहा। और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ तो दूर की बात है, इवन मिडल ईस्ट का वीज़ा नहीं मिल रहा, रिजेक्ट हो रहे हैं। इस साल इतने ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। और जिस मुल्क के वीज़े की आज मैं बात करने जा रही हूँ, वहाँ पर अभी भी आपको वर्क वीज़ा दिया जा रहा है। ये आपका जॉब सीकर वीज़ा है, यानी वहाँ पे आपको जॉब भी मिलेगी और जो आप जाके आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। और ये सब कैसे होगा, वो अब वहाँ पर जाएंगे तो आपको जॉब की ऑफ़र होगी। इस बात का ऊपर भी मैंने ज़िक्र किया है कि आपका ये नेशनली 2 साल का वर्क वीज़ा होगा और ये एक्सटेंडेबल वीज़ा है। आपका ये तब तक रहेगा जब तक आपका पीआर नहीं मिल जाता, जब तक आपको पीआर नहीं मिल जाता। एक बार जब आपको पीआर मिल जाएगा, फिर तो आप बेशक चाहें तो यहीं भी जॉब कंटिन्यूस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप कोई और जॉब भी ढूंढ सकते हैं, या वहाँ पर जॉब लेना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक यूरोप का एंट्री पॉइंट मिल जाएगा और आपके लिए बहुत ये अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसकी सैलरी जो तकरीबन 820 यूरो से स्टार्ट होगी और डिपेंडिंग कि आपको रोल किस किस्म का मिल रहा है, इसके हिसाब से ही इसके ऊपर सैलरी जो है ना, हाई या कम की जा सकती है। लेकिन शुरू में 820 यूरो आपको मिनिमम मिलेंगे। फ़ायदा क्या है इस सैलरी का, क्यों ना आपकी एक जॉब मिल जाएगी और आपको जो खाने पीने का अलाउंस है, आपकी रहाइश, आपका टिकट, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हैं।
بیچ میں ہی جو آپ کی کمپنی آپ کو علادہ سے دے رہی ہے، تو آپ کی جو سیلری ہے وہ بھی پوری کی پوری آپ کی جو ہے آپ کی پاکٹ میں جائے گی، اور اوپر سے اپنا جو خرچہ ہے وہی ہوگا۔ آپ نے جو سیونگ کرنی ہے یا آپ نے کچھ اور یا اپنی سیپریٹلی کچھ کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑا پیسہ چاہیے ہوگا، وہ آپ کی اپنی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوں گی۔ یہ بالکل ڈفرینٹ بات ہے، وہ آپ پہ ہے، آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن آپ کا کھانا پینا، آپ کی رہائش جو ہے وہ پوری کی پوری گورنمنٹ کمپنی کی طرف سے آپ کو ملے گی۔ جب آپ کو یہ کمپنی آپ کے سارا خرچہ اٹھا رہی ہے تو پھر یہ 820 یورو کی اگر آپ کی جاب ہے تو یہ پوری کی پوری سیلری آپ کی پاکٹ میں جائے گی۔ اس کے علاوہ ٹیکس بھی کمپنی پے کر رہی ہے، اس سے ٹیکس بھی کم ہو جائے گا تقریباً۔ اگر اس کو پاکستانی ریٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانی یہ بنتے ہوں گے تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب کی سیلری، یہ مہینے کی آپ کو اتنی سیلری ملے گی۔ سب سے ضروری بات، پاکستان سے بہت سے لوگ اس وقت جا رہے ہیں، جیسے تو وہ ڈنکی لگا کے جا رہے ہیں یا اللیگل روٹس کے تھرو جا رہے ہیں، تو یہ بالکل ایک لیگل جاب ہے جو کمپنی او ای پی کے ساتھ رجسٹر ہے۔ آپ اس کمپنی کو پروفائل بھی بعد میں چیک کر سکتے ہیں، یہ کون سی کمپنی ہے جو سب لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ آج میں وہ ساری انفارمیشن دوں گی اس جاب کے بارے میں۔ آخر یہ کمپنی کون سی ہے؟ بالکل لیگل جاب ہے، وہ وہاں پر جاب ایگزسٹ کرتی ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی من گھڑت کہانی سنا رہی ہوں، نہیں، وہاں پہ جاب اویلیبل ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بعد میں آگے آپ کہیں کہ وہاں پر کام نہیں ہوگا، تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے لیے کام بھی ہے، اور لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے آپ یورپ میں انٹر ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے یورپ میں سیٹل ہونے کی بہت اچھی اپارچونیٹی مل رہی ہے۔ آپ کو فارم کے بارے میں بتاتی چلوں، یہ فارم آپ نے فل کیسے کرنا ہے۔ یورپ پورے فارم کو جب آپ فل کریں گے، اس کے بعد کمپنی خود آپ کو چوز کر کے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گی، آپ کو پورا پروسیس بتایا جائے گا کہ آپ کو اس پروسیس میں کیا ہے، کیا جاب ہے، کس موضوع پہ ہے، آپ کو جو ٹوٹل فیس ہے وہ کتنی ہے، آپ کو ڈاکیومنٹس کیا کیا چاہیے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، فارم فل کرنے سے پہلے یعنی سبمٹ کرانے سے پہلے اگر آپ کے پاس نیا پاسپورٹ نہیں ہے تو بائی دا ٹائم یہ پروسیس سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ اپنا نیا پاسپورٹ بنوا لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ فری اپارچونٹی نہیں ہے، تو میں آپ کو پہلے مینشن کر دوں، یہ فری اپارچونٹی بالکل بھی نہیں ہے، اس کے چارجز ہیں۔ ایک پوری کمپنی ہے جو آپ کا جتنا بھی سارا کام ہے وہ ہینڈل کرے گی۔ ایمرجنسی کی جو فیسز ہے، اس کی جو بھی پیڈز اپارچونٹیز ہیں، یہ فری اپارچونٹی نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی بھی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ویزے کے لیے ساری ایک فیس دینی ہوتی ہے، پروسیس ہوتا ہے پورا اس کا، تو یہ بالکل بھی اپارچونٹی فری نہیں ہے، لیکن بہت شاندار اپارچونٹی ہے۔ اگر آپ فری سمجھ کے اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو پلیز اپلائی مت کیجیے گا، کیوں نہ یہ فری اپارچونٹی نہیں ہے۔ فارم میں سب سے پہلے جو سٹارٹ میں وہاں پہ آپ نے اپنا نام بتانا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ای میل ایڈریس دینی ہوگی، اپنا فون نمبر ضرور بتانا ہے، کیوں نہ یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے فون کے نمبر کے ذریعے کمپنی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گی۔ نیشنلٹی کے بارے میں بتایا جائے گا، کیوں نہ یہ ویزا پاکستان سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے فارم میں پوچھا جائے گا کہ پاکستان کی پڑھائی آپ نے کتنی کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ نے فارم میں بتانا ہے۔ اس میں سے آپ نے جون سی بھی تعلیم جتنی بھی آپ وہ سلیکٹ کرنی ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے کام کا، کتنے سالوں کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، یہ سب آپ نے بتانا ہے ایک چھوٹے سے آنسر میں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے آپ نے جو کام کیے ہیں وہ کس طرح کے کام آپ نے کیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کس قسم کا ایکسپیرینس ہے، اور آپ نے وہاں پر ریفرنس بھی بتانا ہوگا، یعنی آپ پرانے امپلائرز کے پاس جس کے پاس کام کیا ہے اس کی انفارمیشن دینی ہوگی۔ یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ 3 سال کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے، اس میں آپ نے یس اور نو میں بھی بتانا ہے۔ پھر نیکسٹ آپ نے، اگر آپ کسی ملک سے ڈپورٹ ہوئے ہیں یا اس ملک میں آپ کو کہا ہے کہ آپ واپس اپنے ملک چلے جائیں، تو اس کے لیے بھی آپ نے یہاں پر ہاں یا نہیں میں بتانا ہوگا۔ اگر تو ہاں ہے تو آپ کو کس وجہ سے آپ کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، اور آپ یہاں پہ آپ نے اپنا بتانا ہے سارا۔ اس کے بعد آپ کو کبھی کسی ملک
آپ نے کسی ملک کا ویزا اپلائی کیا ہے، وزٹ ویزا، ورک ویزا، جاب سیکر ویزا، کوئی بھی کسی قسم کا بھی ویزا آپ نے اپلائی کیا ہے، وہ ریجیکٹ ہوا ہو تو اس کے بارے میں آپ نے ہمیں یہ انفارمیشن دینی ہے، یعنی کہ آپ نے فارم میں یہ بتانا ہوگا اس کا ریزن کیا تھا، وہ آپ نے بھی بتانا ہوگا۔ نیکسٹ اس کے بعد یعنی کہ آپ کو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی کرمنل کیس میں یا آپ کا چل رہا ہے یا کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، آپ پر الزام ہے، تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ کلیئر کرنا ہوگا۔ اور آپ کہیں انوالو تو نہیں ہیں کسی بھی کرمنل کیس میں، یعنی کہ آپ کے اوپر کہیں کوئی کرائم، چوری یا کسی بھی قسم کا جرم اگر ثابت ہوا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ فل ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہوگا۔ کبھی بھی کسی لیگل ڈپورٹ میں یعنی کہ کوئی بھی سوال یا کوئی بھی کرمنل کیس آپ کے اوپر ہے تو وہ بھی آپ نے بالکل کلیئر کر کے یہاں پہ بتانا ہوگا۔ جی، اس ویزے کے لیے آپ کو لیگل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا، اس لیے آپ کو انفارمیشن صحیح دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے کسی اور ملک میں آپ نے اس وقت ویزا اپلائی کیا ہوا ہے یا آپ کا کوئی بھی اپلیکیشن چل رہی ہے، ہاں یا نہیں میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اینڈ دا نیکسٹ کوسچن آپ کے لیے یہی ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں کبھی بھی اپنے ویزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور اس سے اوپر آپ وہاں پر سٹے کی ہے، یعنی کہ وہاں پہ رکے ہیں، وہاں پہ اللیگلی، تو آپ نے وہ بھی بتانا ہوگا۔ کبھی آپ نے شنگجن کے کسی ملک میں اپنا ویزا اپلائی کیا ہے اور وہاں پہ کبھی ریجیکٹ ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ نے انفارمیشن دینی ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیسے یہ پلان کر رہے ہیں کہ اس ساروں کے بارے میں، یعنی اس پورچوگل ویزے کے بارے میں آپ موو ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ساری وہ انفارمیشن دینی ہے۔ ری لوکیشن کو کیسے فائننس کریں گے، آپ کے پاس کون کون سا ذریعہ آمدن ہے جس سے آپ پیسے دے سکتے ہیں۔ اس کے نیکسٹ آپ نے کمپنی کو پرووائڈ کیا کرنا ہے، پروف کے ساتھ آپ نے پاس 16,000 یورو تک آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، تو آپ نے کمپنی کو اس کا کوئی پروف دینا ہوگا۔ پھر ہمیں 2 سے 3 جملوں میں بتانا ہوگا، یعنی کہ ان کو 2 سے 3 جملوں میں یعنی اپنا بتانا ہوگا کہ آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو ایگزیکٹلی میڈیکل کنڈیشن ہے آپ کی کیا ہے، آپ کی صحت کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہوگا۔ جو جابز ہیں وہ فزیکلی ڈیمانڈز ہیں، اس میں کہ آپ ہیوی چیزیں اٹھا سکتے ہیں، بہت دیر تک کھڑے رہنا پڑ سکتا ہے، یہ منیمم لیبر کا کام ہے۔ تو آپ کو کوئی ایسی جو بھی صحت کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے، ہاں یا نہیں میں بتانا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی صحت سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے صحت کے بارے میں، آپ نے ہاں یا نہ میں ضرور بتانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو میڈیکیشن جو لے رہے ہیں اس کی کیا روٹین ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، اور آپ نے اپنے سی وی اور کور لیٹر بھی ساتھ میں فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور کمپنی کو بھیجنا ہے۔ اگر تو آپ خود پورچوگل اپلائی کرنا چاہتے ہیں، خود بھی اپلائی کیجیے گا، نیچے میں ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر رہی ہوں، تو آپ ضرور جا کے اس اپورچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ویڈیو ضرور اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں۔ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، بائے۔